اس دنیا کے سارے غم، ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے رنج، ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں، ساری اذیتیں، دکھوں کے سارے پہاڑ، سارے انبار ایسے نہ تھے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے نہ ہوں۔ ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہی نہ ہو۔ ایسی کوئی مصیبت نہیں تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی سے سہا نہ ہو۔ ایسا کوئی فقر نہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت نہ کیا ہو۔ سارے زمانوں کی تکلیفیں اٹھا کر امت مسلمہ کو سکھ دے کر جانے والی ذات میرے نبی کی تھی۔ ہاں زمانے بھر کے دکھ سمیٹ کر سکھ دے کر جانے والی ذات میرے نبی کی تھی۔ پتھر کھا کر بھی دعا دے کر جانے والی ذات میرے نبی کی تھی۔ سنو جسے ہر لحظہ فکر اپنی امت کی رہی، ہاں اسی امت کو ساری آسانیاں دے کر جانے والی ذات میرے نبی کی تھی۔ جی ہاں، ہمارے لیے سکھ بانٹنے والی ذات میرے نبی کی تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ جیسا کون ہے بے آسرا اور بے سہارا، کہ میری تو ماں بھی نہیں، میرا تو باپ بھی بچھڑ گیا، تو جان لو کہ میرے اللہ نے اس دکھ سے بھی میرے نبی کو گزارا ہے۔ دوستو، باپ کے بغیر زندگی ویران اور بے آسرا ہو جاتی ہے، تو میرے نبی نے تو اپنی زندگی میں اس آسرے کو پایا ہی نہیں۔ جب کسی کی ماں نہ رہے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ماں کی آغوش ایک بڑا سہارا ہے اور زندہ رہنے کی وجہ ہے، جس کے بغیر دنیا ہی تاریک ہے اور ظالم ہے۔ تو دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ اور صبر۔ 6 سال کی عمر ہے، ایک کم سینے کی حالت ہے، ابوا کا مقام ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کو بچھڑتے دیکھا۔ نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ یہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ نبی کو تو یہ غم نہ آیا، ہمیں کیوں ملا۔ میرے اللہ نے ماں باپ کی جدائی کا دکھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر سارے جہاں کو، سارے زمانے کو ان کے دکھ آسان کر دیے، ان کے غم مٹا دیے۔ دوستو، جسے اولاد جیسی نعمت نہ ملی ہو، یا جن سے بیٹے لے کر چھین لیے گئے ہوں اور ان کے لختے جگر کم سینی میں یا جوانی میں چلے گئے ہوں، تو ان کے دکھوں کو میرے رب نے آسان فرما دیا کہ دیکھو میرا محبوب جو مجھے سارے زمانوں میں، سارے جہانوں سے عزیز تر ہے، ان کی زندگی کھول کر دیکھو کہ کیسے انہیں بھی بیٹے دے کر اپنے پاس بلا لیے گئے، جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طعنوں سے گزرنا پڑا کہ انہوں نے نازیبا الفاظ کہے اور طرح طرح کی ایسی باتیں کہیں کہ جن کو برداشت کرنے کے لیے ایک بڑا صبر، ایک بڑا حوصلہ چاہیے تھا، اور وہ حوصلہ میرے نبی کا تھا۔ اور پھر اولاد کا دکھ صرف بیٹوں تک ہی نہ رہا، بلکہ بیٹیوں کے دکھ بھی آپ کو ملے۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی جوانی میں وفات کا دکھ، حضرت زینب پر ظلم و ستم ہونے کا دکھ اور ان کا بھی جوانی میں وفات کا دکھ، حضرت فاطمہ علیہ السلام کے فقر پر دکھ، اور اپنے نواسوں کے ساتھ ہونے والے سانحے سے آشنائی کا دکھ، کیسے کیسے دکھ دیکھے میرے نبی نے۔ دوستو، اگر کوئی یہ کہے کہ بھوک بڑی ہے، غربت ستاتی ہے، فاقے پریشان کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حوصلہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں کہیں بادشاہ وقت جو عیش و عشرت کی زندگی جی رہے تھے، بحرین کا بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھاتا تھا، اس دور میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا یہ عالم کہ کئی مہینوں تک چولہا نہ جلتا تھا، اور اس کی کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں پر مشتمل تھی۔ طائف میں پتھر کھانا، آوارہ لڑکوں کا پیچھے لگ جانا، کفار کا تمسخر کرنا، نازیبا الفاظ کہنے، آوازیں کسنا، اسلام کو اور آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے، گھٹیا چالیں چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنا، شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقے کاٹنا،
3 سالوں تک بے سر و سماں رہنا، بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور بلکنا، خشک پتوں اور چمڑے کی راکھ سے گزارا کرنا، یہ عام انسان کے بس کی بات تو نہیں تھی نا۔ ان سب کے لیے ایک بڑا حوصلہ چاہیے تھا، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی تھا، جنہیں میرے اللہ تعالیٰ نے چنا اور سارے زمانے کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام، اربوں درود، اربوں سلام بروح محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔